ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی مذہب پر پیدا ہوتا ہے اور ہم اسی مذہب کو مان لیتے ہیں کہ خدا کا سچا مذہب ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم میں سے ہر کوئی یہ ایمان لے آتا ہے کہ ہم نے کوئی کائناتی لاٹری یا کازمک لاٹری جیتی ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں خدا کا سچا دین پیدائشی طور پہ نصیب ہو گیا۔ لیکن یہ درست بات نہیں ہے۔ جس طرح ہم جغرافیائی طور پہ ماحول کے اعتبار سے جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں کے لباس، رہن سہن، غذا وغیرہ کو اپنی پسندیدہ قرار دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم دین کو بھی مانتے ہیں، مذہب کو بھی درست مانتے ہیں۔ لیکن وہ کیا عقلی طریقہ ہے جس سے ہم کسی کتاب کے الہامی ہونے پہ یقین لا سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ یہ اصل میں سنڈے سیشن کے سوال و جواب کا حصہ تھا، مگر کافی لمبا ہے، اس لیے میں نے سوچا اس پہ ایک الگ ویڈیو بنا دی جائے۔ یہ ایک صاحب کا سوال تھا جو شاید کافی پریشان ہیں قرآن مجید کے سائنٹیفک کلیمز کو لے کے۔ تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کتاب کو الہامی کیسے مانتے ہیں۔ اس کے چند اصول ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی کتاب کو الہامی ماننا ایک آپ کا پرسنل ڈیسیجن ہوتا ہے۔ میں آپ کو کنونس نہیں کر سکتا کہ فلاں اور فلاں کتاب جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، یہ میرا پرسنل ڈیسیجن ہے، اور اسی طرح یہ آپ کا پرسنل ڈیسیجن ہے کہ آپ اس کو درست مانیں یا غلط مانیں۔ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جب مکی قرآن، جو قرآن کا غالب حصہ ہے، نازل ہو رہا تھا مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صرف 100 سے بھی کچھ کم لوگ ہی ایمان لائے تھے 13 سال میں۔ یعنی کہ قرآن مجید جو معجزہ ہے، اعجاز بیان ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو سن کے 100 لوگ بھی ایمان نہیں لائے پہلے 13 سالوں میں مکی زندگی کے۔ تو یعنی یہ ایک پرسنل ڈیسیجن ہے۔ پھر جو بھی کتاب الہامی ہو اسے اس زمانے کے شعور کے حساب سے ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ بہت پریمیٹیو بات کرے گی، اس سے پہلے کی بات کرے گی، تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یعنی اگر آپ کو خدا کی کتاب کو یا جا کے یہ بتائے کہ دیکھو کس طرح دو چیزیں ایک ساتھ زمین پہ گرتی ہیں، تو آپ اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ نیوٹونین فزکس ہے، آج سے 200-250 سال پہلے ڈسکور ہو چکی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کتاب آپ کو آ جا کے یہ بتائے کہ مارس پہ زندگی موجود تھی اور اس کا ثبوت جو یہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا موجود ہے، تو اس کو بھی آپ نہیں مان سکتے، کیونکہ مارس پہ زندگی موجود تھی یہ آپ کے علم کے دائرے میں بھی نہیں آتا۔ اسی طرح کوئی کتاب بھی جو خدا کی کتاب ہونے کا دعویٰ کرے اس میں ظلم اور انجسٹس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ زمانے کے اعتبار سے، یعنی اگر آج کے زمانے میں کوئی کتاب آ کے یہ بتائے کہ ریپ کرنا جائز ہے، جن پہ آپ نے فتح پائی ہے جنگ میں، یا انسانوں کو غلام بنانا جائز ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہو سکتا، خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کتاب کی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو جائیں تو وہ بھی درست ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب پیشن گوئیاں کا معاملہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ وہ ایسے کہ کچھ پیشن گوئیاں تو ہوتی ہیں جو اسی زمانے میں پوری ہو جاتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی بات کریں تو روم اور جو پرشینس تھے، فارسی تھے، ان کے درمیان جنگ ہوئی اور اس کی فتح کی پیشن گوئی قرآن مجید میں آئی، وہ سامنے ہی پوری ہو گئی۔ لیکن اب ہم جیسے لوگ جو کئی صدیوں بعد آئے، ہمارے لیے کیا؟ تو یہاں پہ علماء ایک بات بتاتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں دیکھو سائنس کتنی بیان ہوئی ہے، اور یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے، اور یہ میرے خیال سے، میرے ذاتی خیال میں، اول تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت ہی سلپری سلوپ ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ سائنس کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ قرآن کی سچائی کا معیار بن جائے، تو پھر آپ اس کو یہ اختیار بھی دیتے ہیں کہ وہ قرآن کی جھوٹ ہونے کا معیار بھی بن جائے۔ مطلب یہ ون وے ٹریفک نہیں ہو سکتا کہ جو بھی سائنس پروف کرے وہ تو آپ مان لیں کہ بھائی یہ قرآن سچا ہے، لیکن جب وہ قرآن کی بات ڈس پروف کرے یا حدیث کی بات ڈس پروف کرے، اس کے لیے پھر آپ تعویلیں گھڑنا شروع کر دیں۔ تو یہ بہرحال ایک سلپری سلوپ ہے کہ سائنس کو اختیار دیا جائے۔ اسی لیے موجودہ اپولوجسٹ میں غامدی صاحب بڑے مشہور ہیں، وہ سائنس والی چیزوں کو زیادہ نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ادبی شہ پارہ ہے، یہ تو ادبی بیان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت جو میں سب آیت تو نہیں کور کر پاؤں گا، 10-11 آیت انہوں نے بھیجی ہیں، 2-3 باری بات ہو پائے گی، نہیں تو پھر بہت طویل ہو جائے گی ویڈیو۔ تو پہلی بات یہ لیتے ہیں کہ زمین میں خدا نے پہاڑ جما دیے کہ وہ لے کے ڈھلک نہ جائے۔ بڑی مشہور آیت ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ آئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں چند آیات کے بارے میں۔ تو یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 آیت نمبر 7، سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15، سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10، سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32 اور 33۔ لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے پہاڑ جما دیے کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح، کہ زمین تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پہاڑ بنتے کیسے ہیں؟ پہاڑ اس طرح بنتے ہیں کہ زمین کے اندر ہوتا ہے میگما، جو کہ
लावा जिसको आप कह लें, ज़मीन से बाहर आता है तो लावा होता है, ज़मीन के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। ये बहुत ही कसीफ होता है, इसके ऊपर ज़मीन का जो क्रस्ट है जो अंदाज़न 5 to 50 किलोमीटर्स थिक होता है, वो उस पर आसान अल्फाज में तैरता रहता है। ये तैरना इंतहाई स्लो है, हम उसको महसूस नहीं कर सकते। तो यही जब आपस में टकराती हैं, इनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये बड़े बड़े जजीरे कह लें आसान अल्फाज में, जब ये टकराते हैं तो इनके टकराव से फिर पहाड़ पैदा होते हैं, और ये कई तरह के होते हैं। फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, यानी एक तह दूसरे पे चढ़ गई। रॉक माउंटेन्स होते हैं कि दोनों ज़ोर से टकराए जजीरे और आपस में उनकी चट्टानें इस तरह मिल गई और पहाड़ पैदा हो गया। और उसके साथ में फिर डोम माउंटेन्स भी होते हैं, यानी कि जो मैग्मा है ज़मीन की तह में वो उबलता है, लेकिन इतना नहीं उबलता है कि ज़मीन की तह को फाड़ दे, ज़मीन की लेयर को, ऊपरी जो लेयर है उसको फाड़ दे, तो वो उस पर गुंबद या डोम सा बना लेता है। तो ये कई किस्में होती हैं। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब ये मुसलसल होता रहता है। ये ऐसा नहीं हुआ कि एक दफ़ा हो गया अब वो कभी नहीं होगा। ये प्रोसेस ऐसा होता है और ये इतना तेज़ होता है कि हम हर साल, मिसाल के तौर पे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ पहाड़ों की जो चौड़ाई है वो हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है। तो पहली बात तो ये कि जब हम किसी चीज़ में मीख लगा देते हैं तो वो स्टैटिक प्रोसेस होता है, यानी कि वो फिर बदलेगा नहीं, लेकिन ये एक डायनामिक प्रोसेस है। पहला फ़र्क तो ये आ गया। और दूसरी, कुरान मजीद की ये बात जुज़वी तौर पे दुरुस्त है कि जब ये पहाड़ बनते हैं तो ये ज़मीन की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट को स्लो डाउन करते हैं, लेकिन रोकते नहीं हैं, सिर्फ स्लो डाउन करते हैं। जितने ही पहाड़ ऊपर होते हैं उतने ही ज़मीन के नीचे भी होते हैं, जिसको हम पहाड़ों की रूट या उनकी जड़ भी कहा जाता है। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन आसान अल्फाज में आप ये समझिए कि ये बयान जुज़वी तौर पे दुरुस्त है कि पहाड़ ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स को तेज़ी से हरकत करने से रोकते हैं। नहीं तो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ज़लज़ले वगैरह आते हैं, लेकिन ये रोकते मुकम्मल नहीं, क्योंकि ज़लज़ले हम आज भी देखते हैं कि वो आते हैं, पहाड़ उसमें कोई काम नहीं करते। असल मौजज़ा ये होता है कि कुरान मजीद अगर ये बताता कि पहाड़ जो हैं वो क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, यानी उनकी तरफ उनके अतराफ़ में माइक्रो क्लाइमेट्स मौजूद होती हैं, उनके अतराफ़ से टेम्परेचर कंट्रोल होता है, पहाड़ों की वजह से किसी भी इलाके का बारिशों का तनासुब वो कंट्रोल करते हैं, पानी का रिजर्वायर होते हैं। जो बात कुरान ने भी बताई है कि हमने पहाड़ बना दिए और उसमें दरिया जारी कर दिए, तो ये बात दुरुस्त है बहरहाल। लेकिन क्या ये बात पहले इंसान जानता था? ये है की पॉइंट। तो इसका सवाल है कि हाँ, पहले ये बात इंसान जानता था। अगर मैं आपको बताऊं 3 सिविलाइजेशन से मैं आपको इसकी दलील देता हूं। पहली बात तो ये कि ग्रीक्स जो थे तकरीबन 8 BC में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट जो थे, हज़रत ईसा से 800 साल पहले, वो ये जानते थे कि ज़मीन पे जो है पहाड़ कीलों की तरह मौजूद हैं, लेकिन वो इसको ज़मीन की स्टेबिलिटी से ज़्यादा आसमान के सतून मानते थे। इसी तरह जो उससे पहले जो इजिप्शियंस थे वो भी पहाड़ों को एज अ मीख या पेग्स मानते थे, और साथ में ये भी मानते थे कि ये आसमान जो है ये पहाड़ों पे खड़ा हुआ है। कुरान मजीद ने इस क्लेम का डिनाइल किया है। ये बात भी सही है कि उसने बताया कि हमने इस आसमान को बग़ैर किसी सतूनों के बनाया, तो ये वो कहता है कुरान मजीद। इसके अलावा जो स्ट्राइकिंग बात है वो ये कि वेदास, जो कुरान मजीद से तकरीबन 2700 से 3000 साल पुराना टेक्स्ट है, उसमें भगवान इंद्र, यानी कि खुदा इंद्र या इंद्रा, वो बताता है कि ज़मीन जो थी वो डोल रही थी इंसानों को लेके, तो फिर उसने खुदा इंद्रा ने पहाड़ों के पर काट के उनको जमा दिया कि ज़मीन का हिलना बंद हो जाए। पहाड़ अपेरेंटली हिंदू मैथोलॉजी में कोई उड़ती हुई चीज़ होगी, तो उन्होंने उसके पर काटे और उसको ज़मीन पे जमा दिया कि उसका डोलना बंद हो जाए। यानी पहाड़ों का फंक्शन कि वो ज़मीन को डोलने से, हिलने से बचाएं, ढलकने से बचाएं, ये वेदास में कुरान मजीद से तकरीबन 3000 साल पहले बयान हो चुका था। यानी कि इंसानियत में ये कोई अनहोनी बात नहीं थी जो कुरान ने आके बताई कि पहाड़ पेग्स की तरह काम करते हैं। दोबारा बता दूंगी, जुज़वी तौर पे ये बात दुरुस्त है। अब आते हैं दूसरी आयत की तरफ। ये है सूरह मोमिनून, सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 14, जिसमें आप देख सकते हैं इस पर कि ये बयान है एम्ब्रियोलॉजी का, कि किस तरह एक जनीन या बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाता है। क्या ये कोई नई बात है? क्या ये कोई ऐसी बात है कि जो पहले मालूम नहीं थी? अभी आज से कुछ दहाइयाँ पहले डॉक्टर कीथ एल्मूर, जो कि बड़े मशहूर एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं,
ان کی ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے پاس کوئی مائکروسکوپ ہوگا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سٹیجز کس طرح ہوتی ہیں، جو مدغہ اور اس طرح کی جو باتیں ہیں. اب یہ ان کی بہرحال ایک طرح سے کم علمی تھی کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سائنسز پہلے سے ڈسکورڈ ہے. مثال کے طور پہ گیلن جو کہ بڑا مشہور ایک سائنٹسٹ گزرا ہے، جس کی فزیولوجی اور میڈیسن عربوں تک بھی آتی تھی، عربوں تک پہنچ چکی تھی. وہ یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ عرب گیلن کو، جو فزیشین تھا، اس کی باتوں کو، اس کے تجویز کردہ علاجوں کو جانتے تھے اور استعمال بھی کرتے تھے. وہ بتاتا ہے کہ جو پلیسنٹا، جو بچہ دانی ہوتی ہے، وہ کسی پلانٹ کی طرح ہوتی ہے. اب آپ تصویر میں آپ دیکھیے گا کہ یہ بالکل جو رگیں ہیں یہ کسی تشبیہ دی جاتی ہے ان کو کسی شاخوں سے، کسی پودے کی، جو قرین قیاس تشبیہ ہے. اسی طرح جو ہپوکریٹس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بقرات، اس نے یہ بتا دیا تھا کہ کس طرح جسم جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے سلسلے وار، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ماں کے پیٹ میں. ایکوریٹ نہیں تھا لیکن اس نے بہرحال یہ بات کی تھی. تیسری بات، ایرسٹوٹل جو کہ 4 BC میں رہا، اس نے اپنے کام کیے، اس نے یہ بتا دیا تھا کہ سب سے پہلا آرگن جو بنتا ہے بچے کا وہ اس کا دل ہوتا ہے. اور یہ سائنٹیفکلی بالکل درست بات ہے کہ 18 to 19 یا 20 ڈیز میں ایک جو فیٹس ہوتا ہے اس کا پریمیٹیو ہارٹ اس کو کہا جاتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیے پرانے لوگ جو تھے نا وہ بیوقوف نہیں تھے، وہ اینیملز کے درمیان کراس فرٹیلائزیشن کرواتے تھے، وہ بہتر نسلیں بناتے تھے اینیملز کی. جو آج ہم گائے بھینس دیکھتے ہیں ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے، یہ کراس فرٹیلائزیشن سے مختلف اینیمل گروپس کے درمیان، ایک ہی اسپیشی کے گروپس کے درمیان سے یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ کراتے تھے. یہ اونٹوں کو عرب جو تھے بدو، وہ پریگننٹ کرواتے تھے، ان کو ڈیلیور کرواتے تھے، اور اگر پریگننسی مشکل ہو جائے تو پیٹ چاک کر کے بچہ نکالنے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ یہ جانتے تھے کہ پلیسنٹا کیا ہوتا ہے، کتنی لیئرز ہوتی ہیں. جو قرآن مجید کا بیان ہے کہ ہم نے تمہیں اندھیروں میں رکھا، 3 تہوں کا بیان ہوتا ہے کہ بھئی معجزہ نہیں تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ 3 تہیں ہوتی ہیں، کہ پہلے پیٹ ہوتا ہے، پیٹ کے نیچے کوریان جو ایک لیئر ہوتی ہے، اس کے نیچے پھر بچہ دانی ہوتی ہے. تو وہ میملز، اونٹوں، گایوں، گھوڑوں میں یہ سب باتیں وہ جانتے تھے. صرف عرب ہی نہیں، عرب سے 1000-2000 سال پہلے کے انسان بھی جانتے تھے. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر یہ انسان نہیں جانتا تھا اور قرآن مجید یہ آ کے بیان کرے کہ بھائی دیکھو پیٹ میں 3 تہیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کو کنفرم کیسے کریں گے؟ مطلب یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا نا. جیسے اگر آج قرآن مجید آ کے یہ بتا دے آپ کو، مثال کے طور مثال دے رہا ہوں، آج قرآن مجید نازل ہو اور یہ بتا دے کہ بھائی کوانٹم میکینکس کی ایکویشنز ہیں وہ یہ ہوتی ہیں، ہم اس کو کبھی کنفرم ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ علم آیا ہی نہیں. تو اسی طرح کوئی بھی الہامی کتاب ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی جو اس کے اولین مخاطبین سمجھ نہ پائیں. تو یہ کہنا ہے کہ جی ایمبریولوجی جو تھی وہ انسان نہیں جانتے تھے، اور یہ پلیسنٹا کی 3 لہے ہوتی ہیں، 3 تہیں ہوتی ہیں، یہ نہیں جانتے تھے، یہ مکانہ بات ہے. وہ بالکل جانتے تھے. اگر وہ اس کو جانتے نہیں تو اس کو درست کیسے مانتے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس کے بعد یہ آتا ہے سورہ ذاریات، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف آسمان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم آسمان کو پھیلا رہے ہیں. لموسعون آیا ہے جو طاقت کے لیے بھی آتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ میں نے جو ترجمہ لگائے ہیں اس میں مولانا مودودی اس کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہماری پرانی تفاسیر ہیں، ابن کثیر، قرطبی، رازی، وہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے. اگر یہ واقعی کوئی علم ہوتا جو قرآن دے رہا ہے تو اولین مخاطبین اس کو سمجھتے، بتاتے، اس پہ ایمان لاتے ہیں. ان کے لیے یہ صرف، اور پھر یہ کہ آیت کا جو ربط ہے وہ کوئی سینسی نہیں بتاتا. وہ پہلی آیت یہ بتاتی ہے اس آیت سے پہلے سورہ ذاریات میں کہ حضرت نوح کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد آسمان کے پھیلانے کا ذکر آ گیا. جو ظاہر سی بات ہے اس لحاظ میں ہے، یعنی اگر آپ نظم کی بات کیجئے کہ سورہ نوح کا ذکر ہے اور پھر نیچے آسمان کا اور پھر زمین کے پھیلائے جانے کا ذکر ہے، یعنی ہم نے نوح کے بعد زمین ان پہ کھول دی کہ وہ آسمان ان پہ کھول دیا، وہ جہاں چاہیں جا کے رہیں اور اپنی سویلائزیشن کا اسٹارٹ کریں وغیرہ وغیرہ. اس کا کائنات یعنی کازمولوجی سے تعلق کہاں سے آ گیا؟ تو جب بھی آپ کسی آیات کو پڑھیے سائنٹیفک کلیم کی، اس کی پہلی چند آیات، اس سے پہلے کی چند آیات اور بعد کی چند آیات ضرور پڑھیے تو آپ کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ کھینچتان کی بات کی جا رہی ہے. آگے آئیے، پھر آتا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا آسمان سے. دیکھو یہ معجزہ ہے. دیکھیے لفظ استعمال ہوا ہے انزلنا، اور یہ قرآن مجید میں آیت آئی ہے سورہ حدید، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25 کہ ہم نے آسمان سے لوہا اتارا. دیکھیے آسمان سے اتارنے والی بات
کئی اور چیزوں کے لیے بھی کی گئی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا, ہم نے آسمان سے جانور یعنی کیٹلز جو ہوتے ہیں وہ اتارے, ہم نے آسمان سے کتاب اتاری. تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں آئی ہیں, لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آسمان سے نازل کیا ہے. اس سے مراد ایک تشبیہ ہے کہ خدا نے ان کو بھیجا ہے زمین پہ. اب یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ بھئی جانور بھی آسمان سے نازل ہوئے ہیں, تو پانی بھی کو تو آپ کہہ سکتے ہیں آسمان سے آیا ہے, لیکن آپ جانور کیسے کہیں گے؟ اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے, وہی لفظ انزلنا استعمال ہوا ہے. آگے آئیے, پھر آخری سب سے مشہور آیت جو بگ بینگ کے لیے کہا جاتا ہے, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. دیکھیے پہلی بات تو وہی ہے کہ پرانے مفسر یعنی ابن کثیر, قرطبی, رازی وغیرہ وغیرہ وہ اس آیت کو ایسے نہیں سمجھتے. موجودہ تفسیروں میں اگر آپ تدبر القرآن دیکھیے تو مولانا اصلاحی بھی اس کو ان معنوں میں نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ بات تو آیت کے اندر ہی موجود ہے. کیونکہ وہ اسٹارٹ ایسے ہو رہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا. اب وہاں پہ کون دیکھ رہا تھا؟ یعنی عربوں کو, ان بدو عربوں کو کیا معلوم تھا کہ آسمان و زمین ایک تھے, پھر ان کو جدا جدا کیا گیا. اور پھر آسمان و زمین کو ایک کرنے والی بات بھی عجیب سی ہے کہ بگ بینگ ہوا تقریباً 13.5-14 بلین سال پہلے, زمین وجود میں آئی تقریباً 4 یا 4.5 بلین سال پہلے. تو ملے ہوئے تو بالکل بھی نہیں تھے وہ. مطلب جو بگ بینگ کے بعد جو کائنات پھیلی ہے, زمین تو اس کے خربوں سال, اربوں خربوں سال بعد وجود میں آئی ہے. تو یہ کہنا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, یہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر قرآن مجید اس طرح کی بات کرتا کہ ہم نے جب ابتدا کی, تخلیق کی, تو سب کچھ ایک ہی تھا, اسی سے ہم نے پھر زمین پیدا کی, تو بات سمجھ میں آتی تھی. تو یہ پھر اس کو اگر آپ کانٹیکس میں پڑھیں, سورہ انبیاء کی جو بیان ہو رہا ہے اس میں یہ آؤٹ آف کانٹیکس محسوس ہوتا ہے کہ بگ بینگ کی کائنات کی تخلیق کا تذکرہ ہو ہی نہیں رہا. اس سے پودوں کی بات ہو رہی ہے, کائنات لیونگ بینگز کو پانی سے بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بارش کا تذکرہ ہے کہ آسمان بند تھا اور ہم نے اسے کھول دیا, یہ ترجمہ اس کا ہے. الگ تھا, جدا جدا کر دیا. یہ بگ بینگ کے تصور جو 70s کے قریب آیا, مطلب پروو ہوا, یعنی پروف تو پہلے ہو گیا تھا, تھیوری تو پہلے آ گئی تھی آئنسٹائن کی, لیکن اس کا پروول اور پھر وہ پروف میں غلطیاں آئی تھیں. تو واضح طور پہ اس کو سائنسدانوں نے 60-70s کے بعد ہی مانا ہے, جب کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن ڈسکور ہوئی تھی. تو اس وقت یہ چیزیں بدلنی شروع ہو گئیں. آپ پرانی تفاسیر میں دیکھیں تو یہ ہے ہی نہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو اس طرح ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی رہیں, تو اس طرح تو پھر آپ لفظوں پہ اپنے معنی پہنا رہے ہیں. پھر تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ لفظ کو وہ معنی دیں جو اس کے اولین مخاطبین نہیں سمجھتے تھے. اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے, پھر ہر عقیدہ, ہر بیان قرآن مجید سے ثابت ہو جائے گا, تو یا باقی الہامی کتابوں سے ثابت ہو جائے گا. تو آپ کو ٹیکسٹ کے ساتھ ہی رہنا ہے, آپ کو ٹیکسٹ کو اپنی مرضی سے نہیں بدلنا, آپ کو وہی مطلب لینا ہے جو اس کے اولین مخاطبین نے سمجھا. نہیں تو پھر آپ اس پہ روک کہاں لگائیں گے؟ یہ تو پھر بات آگے سے آگے چلتی جائے گی. تو یہ چند آیات تھیں جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہ تو یہ انسان کے لیے نئی معلومات تھیں, نہ یہ وہ معلومات تھیں جو اس وقت کے لوگ سمجھ سکیں, اور نہ ہی یہ ایسی چیزیں تھیں جو قرآن کے فلو میں درست بیٹھیں. پہاڑ انسان پہلے سے جانتا تھا کہ وہ میخوں کی طرح ہیں. آسمان و زمین کا ملا ہوا ہونا یہ تذکرہ بالکل بعد میں ڈالا گیا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کائنات کی بگ بینگ کی کوئی بات ہے. اس کے بعد یہ جو بات کہی جاتی ہے ایمبریولوجی کی کہ انسان وہ بھی جانتا تھا کہ کس طرح کئی تہیں ہوتی ہیں, کس طرح بچہ پرورش پاتا ہے, یہ معلومات انسان کے پاس پہلے سے موجود تھی. لوہے کی جو بات ہے وہ بھی ایک تشبیہ کی بات ہے, نہیں تو آسمان سے جانور اتارے جانے کا بھی ذکر ہے, جو ظاہر سی بات ہے بالکل بھی ایک احمقانہ بات ہے. دیکھیے اگر قرآن مجید یا کوئی بھی الہامی کتاب واقعی ایسی دیتی چیزیں جو کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی قابل عمل ہوتی, سمجھ میں آنے والی ہوتی, اور آج کا انسان بھی ان کو ویریفائی کر سکتا, تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر قرآن مجید میں یہ ایک آیت آ جاتی کہ تم سے پہلے, انسانوں سے پہلے زمین پہ بڑے بڑے جانور موجود تھے, ان کو مٹا کے ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا, تو یہ اس زمانے کے لوگ بھی سمجھ جاتے کہ ہاں بھائی ہوں گے. اور ابھی ڈائناسورس کی پہلی ہڈی کے دریافت کے ساتھ ہی پوری دنیا پہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اگر کلائمیٹ کنٹرول جیسے میں نے کہا پہاڑوں کا جو فنکشن ہے وہ بتا دیا جاتا, تب بھی ہم آج اس کو مان سکتے تھے کہ یہ بالکل درست بات ہے. اگر پلانٹس کی تعداد کا ذکر ہوتا تو نیوٹن تک جب ہم پلانٹس دیکھتے تھے آنکھوں سے, اور پھر ٹیلیسکوپ ایجاد ہو گیا, تب ہم ایمان لے آتے. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت کا انسان بھی سمجھ سکتا تھا, اور وہ آج بھی ویریفائی ہو سکتے نہیں. اور یہ ایک
پروسیس ہو سکتا تھا کہ ہر زمانے کا انسان ہر چند صدیوں میں جب انسان کا علم بڑھتا تو وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرآن مجید باقی الہام کتابوں کی طرح ٹائم باؤنڈ ہے اور پلیس باؤنڈ ہے، وہ انہی چیزوں کی بات کرتا ہے جو کہ اس زمانے تک تھیں، اس سے آگے وہ نہیں دیکھتا، نہ دکھاتا ہے، اور وہ اسی زمانے کی اخلاقیات کی بات کرتا ہے۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پہ میں کسی اور دن بات کروں گا، لیکن بہرحال یہ چند آیات میں نے آپ کو بتا دیں۔ اگر اس میں مزید آیات آپ چاہتے ہیں کہ میں ایکسپلین کروں تو میں وہ بھی کر دوں گا، لیکن ان کو دیکھتے ہوئے آپ سوچئے کہ کیا واقعی قرآن میں سائنس بیان ہوئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔